کراچی کے بلدیاتی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھرپور حصہ لیا جائے گا. سیاسی معاملات کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً کراچی کے معاملات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک اس وقت افراتفری سی ہے اور کچھ کہنا تو بہت مشکل ہے، سوائے چند باتیں جو بڑی کلیئر ہیں. مطلب آج اب سے کچھ دیر کے بعد اگر گورنر پنجاب اسمبلی پہ سائن نہیں بھی کرتے تو 10 پنجاب اسمبلی 10:10 پہ وہ 10:11 پہ ریزالو ہو جائے گی اپنے آپ. اور اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ 14 تاریخ کی شام کو یہ ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی تو 15، 16 اور 17 یہ 3 دن پھر جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کو آمنے سامنے بیٹھنا ہے حمزہ شہباز صاحب کے. یعنی آج رات سے ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی آج رات سے کل تک ایک دن، 15 سے 16 تک دوسرا دن اور پھر 17 تک تیسرا دن، 3 دن. اور اگر کسی کیئر ٹیکر کے نام پہ اتفاق نہیں ہوتا تو دو نام آئیں گے دونوں طرف سے، یعنی 4 نام ہوں گے ٹوٹل. اچھا، اگر 17 تاریخ تک اتفاق نہیں ہوتا، 14، 15، 16، ہاں اس کو 16 یا 17 جو بھی جس طرح میں کاؤنٹ کر لیں، بہرحال اس کے بعد یہ سبطین خان جو اسپیکر ہیں ان کے پاس چلے جائے گا. اور سبطین خان جو ہیں وہ پھر 3 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں 3 میں یقیناً اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس میں مسلم لیگ کاف کے کتنے لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہوں گے، اور اس طرف سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کون سے لوگ اس طرف سے بیٹھیں گے. اور ان میں اگر اتفاق نہیں ہوتا پھر 3 دنوں میں، یعنی یہ بنتے ہیں پہلے 3 دن تو بنتے ہیں نا 14 سے 15 ایک دن، 16، 17 تک. تو 17 کے بعد یہ آپ 3 دن لگا لیں تو 20 تاریخ تک ان کو طے کرنا ہے. اور نہیں آتا تو پھر یہ چاروں نام جو ہوں گے، یعنی 2 ادھر کے اور 2 ادھر کے جو شروع میں چلے تھے، یہ سارے چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 21 یا 22 تاریخ تک وہ ناموں کا اعلان کر دے گا. لیکن اور ساتھ ہی اسی دوران جو ہے وہ غالباً اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیں گے محمود خان. لیکن اس سے پہلے جو کراچی کی صورتحال ہے اور سندھ کی صورت ہے مجموعی طور پہ، وہ ایک بہت عجب سا معاملہ ہے وہاں پر، کہ وہاں پر کل میئر کون ہوگا، جو ہوگا اس کو دوسرا کیا قبول کر لے گا، یہ اور باقی شہروں میں بھی، حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں. تو مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور گہری نظر ہیں ان کی، ملکی سیاست پہ بھی، عالمی پہ بھی، اور خاص طور پہ جو ایک طویل عرصے سے کور کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. اچھا میرا خیال لائن ڈراپ ہوئی. اچھا، ان سے ذرا میں بات کروں گا کیونکہ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں اس میں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے، ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، ان کا اجلاس جاری ہے. ایم کیو ایم اس میں حصہ لینے جا رہی ہے، یعنی بائیکاٹ کی پالیسی ایم کیو ایم اسی لیے نہیں اپنا رہی. 2 وجوہات ہیں اس کی، 2 وجوہات ہیں بائیکاٹ نہ کرنے کی جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بانی ایم کیو ایم دے چکے ہیں. تو اگر ایم کیو ایم اس وقت بائیکاٹ کی اپیل کرتی ہے تو وہاں سے لندن سے یہ آواز آئے گی کہ دیکھا یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی. تو اس لیے بائیکاٹ تو کر نہیں سکتے اور الیکشنز میں ان کو حصہ لینا ہے چاہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حلقہ بندیاں بڑی عجیب ہوئی ہیں. اچھا، حلقہ بندیوں کی بڑی امپورٹنس ہے. حلقہ بندیوں کی امپورٹنس یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کسی جگہ پر، میں اس کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ کراچی شہر ہے، یہ حیدرآباد ہے، کراچی کو لیں. کراچی میں کسی جگہ پہ 1 لاکھ کی آبادی ہے، تو وہاں پر 2 یونین کونسلز بنی ہوئی ہیں. اور کسی اور جگہ پہ 1 لاکھ کی آبادی ہے تو وہاں پہ 4 بن گئی. مطلب اس طرح سے وہ کچھ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. اور لیکن اس کے باوجود مظہر عباس صاحب کو میں شریک گفتگو کرتا ہوں. مظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اچھا مظہر صاحب ذرا یہ بتائیے گا پہلے تو کہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہ حصہ لے رہے ہیں، لیکن کیسے ہوگا اس میں؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ
یعنی ان کے ظاہر ہے وہ جو پیپرز تھے وہ تو پی ایس پی کے بھی گئے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی گئے ہوئے ہیں، اور اس مرحلے پہ وہ آرڈیننس بھی جاری نہیں ہوا جو کہ الیکشنز کو غالباً روک سکتا تھا، الیکشنز کو روکا جا سکتا تھا اگر وہ آرڈیننس جاری کر دیتے گورنر، لیکن ان کو شاید سندھ حکومت کی ضرورت کی طرف سے اپروول نہیں ملا. کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کی صورتحال کو آپ اور سندھ کی تمام سندھ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو میری اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اگر ایم کیو ایم یہ فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اچھا، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں، اچھا، کہ ان کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ، اور اسی وجہ سے آرڈیننس بھی نہیں آ رہا، اچھا، انہیں یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اب بھی الیکشن میں جائیں گے اور آپ کچھ یو سیز جیت جاتے ہیں، فرض کریں 25-30 یو سیز، کیونکہ بہرحال ایم کیو ایم کا ایک ہے جو لوکل باڈیز الیکشن بالکل ایک الگ ڈائنامکس ہوتی ہے، تو اگر یہ 25-30 یو سیز جیت جاتے ہیں، یا میں ایک فگر بتا رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی بھی 50-60 یا 70 یو سیز جیت جاتی ہے، تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور کچھ انڈیپینڈنٹ وغیرہ بہت سے لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن، تو اس میں ایک سینیریو یہ بن رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس وقت بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ وفاقی حکومت ڈسٹرب ہو، ایون ادروائز بھی اگر ایم کیو ایم نکل جاتی ہے وفاقی حکومت سے تب بھی وفاقی اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ، تو یعنی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم بات کر رہے ہیں؟ بس دوست ایسے ہی ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، عدم استحکام نہ ہو تاکہ ٹھیک ہے عدم استحکام. دوسرے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس وقت ایم کیو ایم کا ڈائلیما کیا ہے. اگر ایم کیو ایم جو ہے اعلان کرتی ہے بائیکاٹ کا اور وفاقی حکومت سے نکلنے کا یا قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا، تو اس کے بعد بھی، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا صدر کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ 20-21 جو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، وہ بھی تو پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دے سکتے ہیں، تو پھر وہ ایکسائز بھی فیوٹیلٹی میں چلی جائے گی. اچھا، یعنی جو ابھی اس وقت، جو یعنی اس وقت کی اپوزیشن ہے، جی، اچھا نہیں، لیکن کیا ان کے ووٹ کاؤنٹ پھر کس طرح سے؟ وہ غالباً گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ والا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ موجود تو رہیں گے لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ان کا؟ دیکھیے، پارلیمان جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہ کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے نا، اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر ہے اپنے گروپ کے، چاہے جو بھی گروپ ہو. اچھا، اس گروپ کو ڈسکوالیفائی تھوڑی کیا گیا ہے، وہ تو ہے نا پارلیمانی. ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ موجود رہیں گے لیکن قانون سازی میں یا ووٹنگ میں حصہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں، ایسا نہیں. وہ آپ دیکھ لیں اس کو، دیکھیے اس کے ادروائز بھی اس وقت ایم کیو ایم ایک ایسی سچویشن میں کھڑی ہے کہ جہاں اگر وہ بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور بائیکاٹ نہیں ہوتا، یعنی بائیکاٹ نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں یو سی. دوسرے پیپلز پارٹی نے غالباً ان کو سمجھانے کی بھی یہ کوشش کی، ان سے بات بھی ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا فیئر یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کا فائدہ یا تو جماعت اسلامی کو ہوگا یا پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ وہ یو سیز پھر پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کے پاس چلی جائیں گی. اس لیے جو سچویشن ہے، اس لیے ایم کیو ایم کو اب کن ٹرمز پر ایم کیو ایم سے بات ہوئی ہے اور کن ٹرمز پہ اگر بائیکاٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی ان کو جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہوگی، ان کو کہیں سے اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہوگی کہ اگر وہ حصہ دیتے ہیں تو انہیں کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ ادروائز. اچھا، اگر فرض کریں کل اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے آپ بات، کیونکہ ایم کیو ایم پہلے تو الیکشنز کو انہوں نے کہا تھا نا کہ نہیں ہوگا الیکشن، بالکل ایک صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا الیکشن نہیں ہونے جا رہا، تو اب تو الیکشن بھی ہو رہا ہے اور وہ حصہ بھی لے رہے ہیں. جی، وہ تو انہیں غالباً کلیئر کٹ میسج مل گیا کہ الیکشن تو ہونے جا رہا ہے. اچھا، دیکھیے ورنہ آرڈیننس میں کوئی وہ نہیں تھا، آرڈیننس کوئی بھی کی وجوہات کئی بھی بتائی جا سکتی تھی، لوکل باڈیز ایکٹ میں کچھ ترمیم کر کے آرڈیننس جاری ہوتا، تو اگر آرڈیننس جاری ہونا ہوتا تو آرڈیننس جاری ہوتا. آرڈیننس نہ جاری کرنے کا جو وہ ہے وہ بھی وہی ریزن ہے کہ اچھا، اگر فرض کریں کہ یعنی ایم کیو ایم الگ ہے لے رہی ہے، پیپلز پارٹی لے رہی ہے اور پی ٹی آئی یا حافظ نعیم زیادہ لے گئے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے
इनकी जमात ये पंजाब में भी ऐसे हुआ है ना, देखिए पंजाब में भी उन्होंने कहा हमारी बात हो गई किसी से, उन्होंने कहा हमारी किसी से बात हो गई, वो सारा छोड़ छाड़ के बैठ गए थे पंजाब में। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर एमक्यूएम हिस्सा लेती है, कुछ जगहों पे वो जीतती है, तो उनको चेयरमैनशिप भी मिल सकती है। और अगर देखिए जो भी दो बड़ी जमातें आएंगी, क्योंकि क्लीन स्वीप तो भारत नहीं नजर आ रहा, अगर होगा तो एक अलग बात है, तो दो जमातें मिलके मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है। और इसका इम्कान है कि जैसे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी ये लड़ कर सकती है, और जमात इस्लामी और पीटीआई भी ये कर सकती है। लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी का करना का इम्कान तकरीबन नहीं लग रहा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी इस पे कोई करेंगी। तो जमात इस्लामी सबसे ज्यादा बेनिफिट में है इस सूरत हाल में, क्योंकि कैंपेन भी उन्होंने सबसे ज्यादा की है, भरपूर कैंपेन की है। तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ भी कंफर्टेबल है, जमात इस्लामी पीटीआई के साथ भी कंफर्टेबल है। अच्छा। और उसके साथ अगर एमक्यूएम भी पार्टिसिपेट करती है तो एमक्यूएम भी अकोमोडेट हो जाएगी उस अलायंस में। नहीं, इशू तो मेयर का है ना, असल इशू मेयर का है। नहीं, अच्छा, मेयर तो देखिए, मुझे ये बताएं जरा, इसमें यानी सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली आपको लगता है सिंध हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल है, या पीटीआई या एमक्यूएम या जमात, यानी पॉलिटिकल डिसीजन किसके अच्छे हैं और किसके खराब हैं अभी तक? देखिए, जमात इस्लामी ने ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम किया है। पीपल्स पार्टी ने को डिलिमिटेशंस का फायदा होगा, और वो कभी भी, जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी कभी भी बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं गई है। वो ठीक है कि उनका मेयर नहीं इलेक्ट हुआ कभी, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हमेशा से टाउन वगैरह में उनके रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने पॉकेट्स, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में उनके स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी लॉस में नहीं होगी। देखिए, लॉस में तो इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा एमक्यूएम ही जा रही है। अच्छा। और जमात इस्लामी गेन करती हुई नजर आ रही है, और पीटीआई का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी को हैदराबाद में भी फायदा होने जा रहा है, मीरपुर खास में भी फायदा होने जा रहा है।